اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات ہو رہی تھی انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں، اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے۔ آج ہم انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک اولو العزم نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے، اور آپ کی زندگی سے ہم مختلف دروس لے سکتے ہیں، اور جو آپ کی زندگی کو مطالعہ کرتے ہیں تعلیمات اسلامی کی روشنی میں، تو ان کی زندگی بھی انہی تعلیمات کی وجہ سے بدل جاتی ہے اور زندگی بہتر سے بہتر بن جاتی ہے۔ جس طرح ہم اپنے نبی کے ساتھیوں کو اصحاب کہتے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواریین کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ جو تاریخی کتب میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے، وہاں پر دیکھا تو ایک کتا مرا پڑا ہوا تھا۔ اس کتے کو دیکھ کر آپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا، یا رسول اللہ، اس کتے سے کس قدر بدبو آ رہی ہے؟ تو اس وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایسا کیوں نہیں کہتے کہ اس کے دانت کس حد تک صاف اور کس حد تک سفید ہے؟ تو عزیزان محترم، یوں تو یہ بہت ہی چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن یہاں پر اگر ہم غور کریں گے تو بہت بڑا میسج ہمیں مل جاتا ہے۔ وہ میسج یہ ہے، انسان ہمیشہ دوسروں کی برائی کو تلاش کرتا رہتا ہے، اور ہمیشہ اس خیال میں انسان ہوتا ہے کس طرح سے دوسروں کے عیوب کو بیان کیا جائے، کس طرح سے دوسرے لوگوں میں موجود ڈیفیشنسیز کو ایکسپلین کیا جائے، کس طرح سے ان کے مسائل کو ڈسکرائب کیا جائے، لیکن انسان دوسروں میں موجود کمالات کی طرف انسان متوجہ نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کتے میں جب یہ دو چیزیں دیکھتے ہیں کہ ایک تو اس کتے سے بدبو آ رہی ہے، اور دوسری طرف اس کتے کے جو دانت ہے بہت ہی صاف نظر آتے ہیں، تو اس وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کی خوبصورتی کے پیچھے ہمیں جانا چاہیے، اس میں جو اچھی چیز ہے اس کی طرف ہمارا ذہن جانا چاہیے، نہ کہ بری چیزوں کی طرف، اور نہ کہ ان چیزوں کی طرف جو ہمیں پسند نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے متعدد روایتیں موجود ہیں، مختلف احادیث موجود ہے، جیسا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول وہ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو مکھی کی طرح پورے خوبصورت چہرے کو، صاف اور شفاف چہرے کو چھوڑ کر اس جگہ پر مکھی جا کے بیٹھ جاتی ہے جہاں گندگی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ مکھیوں کی طرح ہی ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے انسانوں میں موجود کمالات کو، اخلاقی صفات کو، علم کو، اور اسی طرح سے دیگر اخلاق حسنہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ اس گندی مکھی کی طرح ہمیشہ عیوب نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ چھوٹے موٹے نقائص کہیں سے اگر اس کو نظر آتے ہیں تو اسی کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں تک اس کی بات پہنچ جاتی ہے دوسروں کی غیبت، دوسروں کے بارے میں نازیبا الفاظ، برائیاں کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو مولا امیر المؤمنین بھی ان لوگوں کو مکھی کی طرح قرار دیتے ہیں جن کا مسکن ہمیشہ گندگی ہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ بھی مکھی سے بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ایک بہتر زندگی اگر آپ چاہتے ہیں، حیوانات سے بالا تر اگر آپ کو زندگی چاہیے، تو ہمیشہ دوسروں میں موجود ان نقائص کو تلاش کرنے میں لگے نہ رہیں، بلکہ کوشش کریں کہ ان میں موجود کمالات کی طرف جائے اور ان اچھے کمالات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ یہ کام کرنا شروع کریں گے تو پھر خدا آپ کو عزت دے گا۔ اگر خدا آپ کو عزت دے، دنیا میں کوئی بھی آپ کو رسوا نہیں کر سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔